امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے، اور قریب پہنچ گئے دوزخ کے، تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے۔ حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے۔ نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کر چھوڑ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، فیدر آؤ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے، فرشتوں نے کیا ہے نا۔ فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے، فرشتوں نے جو کیا ٹھیک ہی ہے نا۔ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے، یہ کیا تھوڑی ہے۔ فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہیں، ہماری کوئی سے زیادہ چند ساٹھا کو بننا سان جائے دے نال۔ بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، اور میں دوبارہ تو لو۔ گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا معبود کہتا ہے ویسے ہی، اور کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نہ دوبارہ۔ فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ۔ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا، روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی۔ فرشتے بھی چپ کر گئے، چلو بھائی جنت میں۔ میری طرح کا تھا نا پتہ سارا ہے سردار کو کیتی نہیں پتہ تو تھا نا اسے، من آنم کے من دانم، تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لے گا۔ کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا، تو جا جنت میں۔ حضور روکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا، اور میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، اور نعرے رسالت نہیں تو نے لگائے تھے، اور تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے، میرے رسول پاک۔ اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لگر میرے سنگی کھلاتے، میرے دوست آپ کو کھانا پیش کر۔ ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی، لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملے گے؟ فرمایا موضع کوثر پہ۔ حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤ۔ حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یا بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ 15 سال، گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤ، طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں؟ حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے، پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی، شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں۔ شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں، شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ کچھ محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں، گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ
حضرت سودا جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ رکھ کے دیوار کی طرف. بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی. لوگ پوچھتی، بیویاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر. ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے. خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1,000 1,500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی یہ پہن لے. اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوگی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئے گی. خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز. اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سیدھی تھی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جہد کول دتی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی، جہد کول نہیں انہیں دے پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے، اس کو کیڑا دتی ہے. اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن، ہو ہی نہیں سکتا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے. وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں. حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا. فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی. فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک کا موقع تھا، سفر تھا، تو کھانا ختم ہو گیا، بڑی سخت بھوک سے لوگوں کا واسطہ پڑ گیا اس جنگ کے موقع پر. اب سواریوں کے لیے اونٹ موجود تھے، تو بعض لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو اونٹ نہ ذبح کر لیں، گوشت ہم اس کا کھا لیں گے اور ان کی جو چربی ہوگی اس کا تیل بنا لیں گے، تو حضور آپ اجازت دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اونٹ ذبح کر لو، اپنی ضرورت کو پورا کرو، ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے. اب اجازت مل گئی، لوگ اونٹ ذبح کرنے کے ارادے سے اٹھے تو حضرت عمر نے روکا، فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ. لوگ رک گئے تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے اونٹ ذبح کر لیے تو سواریاں کس پہ کریں گے؟ تو سواریوں کے لیے کم پڑ جائیں گے، واپس جانا ہے، سفر کرنا ہے.
حضور نے فرمایا پھر آپ بتائیے. عرض کی حضور ہمارے پاس جو کچھ ہے نا ہم لے آتے ہیں, آپ برکت کی دعا کر دیں. مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. حضور آپ دعا فرما دیں بات ختم ہو گئی. تو چمڑے کا ایک چادر تھی, بستر تھا چمڑے کا, اس کو بچھایا گیا. کوئی بندہ ایک روٹی کا ٹکڑا لا رہا ہے, تھوڑے تھوڑے ٹکڑے روٹی کے, کوئی تھوڑی سی مکئی لا رہا ہے, کوئی تھوڑی سی کھجوریں, جتنا جتنا سامان تھوڑا تھوڑا موجود تھا. یہ مسلم شریف میں موجود. تو لا کے رکھا اور عرض کی حضور دعا کر دے سامنے چمڑے پہ. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, برکت کی دعا کر دی, برکت کی دعا کر دی, اللہ مہربانی فرما. اب معجزے کا کمال کیا ہے کہ کھانا بڑا نہیں وہاں بظاہر, یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ چھوٹی ڈھیری تھی تو بڑی ہو گئی, کھانا اتنا ہی ہے. یہ ہے معجزہ جو عقل کو حیران کر دے. حضور نے فرمایا آتے جاؤ اور کھانا لیتے جاؤ. سینکڑوں کا لشکر تھا, سارے سیر ہو گئے, کھانا لے گئے, مرضی کا لیا, رج رج کے کھایا. لیکن کہتے پلٹ کے دیکھا تو کھانا پہلے سے زیادہ موجود تھا. اب یہ حضور کا معجزہ ہوا. کوئی تو اس پر بات کرتا ہی, کوئی تو کلام کرتا ہی, صحابہ تو خوشی سے نعرہ لگاتے ہی. رسول کریم خود بولے, فرمایا دیکھا تم نے, خود حضور فرمانے لگے لو بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. میں گواہی دیتا ہوں, خود حضور فرمانے لگے. یعنی ایسا موقع آیا جہاں مدینے والے محبوب نے بھی بڑا ہی اظہار مسرت فرمایا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی کروں. وہ معاملہ حل ہو گیا, آپ زمزم کے کنویں کا حل ہو گیا, بیٹا ذبح کرنا ہے, کھرا اندازی کی تو کھرا نکل آیا جناب عبداللہ کے نام. اب جب بیٹا ذبح کرنے لگے تو ساری دنیا اکٹھی ہو گئی, سب سے خوبصورت بچہ. اب کیا کریں, انہوں نے کہا جو تورات جاننے والا کوئی ہو اس کے پاس جائے. ایک بی بی تھی بڑی ماہر تھی تورات جان, اس سے جا کے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی اس کا طریقہ ہے آپ ایک طرف جناب عبداللہ کو کھڑا کریں, ایک طرف ایک اونٹ کھڑا کریں, قرآن اندازی کریں. اگر تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا تو اونٹ ڈبل کر کے پھر قرآن اندازی کر لیتے, اور اگر پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا تو اونٹ 2 کی جگہ 4 کر دیں. جب تک قرآن اونٹ کے نام کا لینا نکلتا اونٹ بڑھاتے جائیں, ڈبل کرتے جائیں, 2 کے 4 کیے, 4 کے 8 کیے, اونٹ تقریباً 100 ہو گیا. 100 اونٹ جب ہوا نا تو پھر جا کے قرآن نکلا. یعنی ایک ایک 2 کر کے اونٹ, یعنی ایک ایک کر کے سمجھ لیں اونٹ بڑھائے جا رہے تھے. تو اب 100 اونٹ ہوا تو قرآن نکلا جت اونٹوں کے نام کا, تو 100 اونٹ ذبح ہوئے جناب عبداللہ کی طرف سے. اس وقت سے طے ہو گیا عربوں میں کسی کا خون بہا دینا ہو, کسی شخص کے انتقال پر دیت دینی ہو, جرمانہ تو 100 اونٹ ہے. اور یہ اس طرح طے ہوا کہ اسے نبی پاک نے بھی قائم رکھا. ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے. تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا, تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. لوگ کہتے حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے. کل کمائی کر لیں گے, کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا, تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے, اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوک ہے, یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے, اس کو پرکھیں. میں اپنے آپ پہ پرکھوں, آپ اپنے آپ پہ پرکھیں. بچے نے بتایا نہیں, بیچ ڈالا. امام صاحب لوٹے, میں بتایا تھا کہ حضور نہیں. فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا, ڈھونڈو. 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا. اور میرے دوستو, جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا, 3 دن لگے, وہ ملا نہیں. امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے,
اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے. ایک شخص مال لے گیا ہے، بچے کو بتانا یاد نہیں رہا. سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی قریش کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ. صلح نامہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی لگی. حضرت علی نے معاہدہ لکھا تو لکھا قریش اور محمد الرسول اللہ. پڑھیے سارے درود شریف صلی اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ کہ محمد رسول اللہ لکھا تو قریش بول پڑے، کہنے لگے جی یہ تو پھر بات بڑی دور چلی گئی، آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھے. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں معاذ اللہ تو پھر تو جھگڑے ختم ہو گیا. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی دونوں میری شانیں ہیں، تو اس طرح کر رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھتے. حکم ماننا چاہیے تھا نا. ہاں نہ تو کرو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اللہ کرے میں نے کہا میں عقل مندوں کو سمجھانے لگا ہوں. او بھائی حضور کا حکم ہے کہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھو. حکم دیا، حضرت علی چپ کر. حضور نے پھر کہا علی کاٹ دو، علی چپ کر. تیسری دفعہ کہا تو مولا علی شیر خدا آنکھوں میں آنسو، ہاتھ باندھ دیے، رو پڑے اور قسم اٹھائی. قسم ابھی اپنے قلم سے لکھا ہے، جو لکھنا جانتا ہے اسے کاٹنا بھی تو آتا ہے نا، لیکن حدیث میں موجود ہے قسم اٹھا کے کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا. میں کیسے کاٹ دوں؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیکن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا، غلام پریدا دے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہ حضور نہیں کاٹا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا. وہ سمجھتے تھے عقل کی بولی اور ہوتی ہے، ادب کی بولی اور ہوتی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھا کے کہا حضور نہیں کاٹ سکتا. نبی پاک نے فرمایا قلم دو. خود میرے نبی پاک نہیں کاٹتی. یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس کی طبیعت، اس کا دل تھک دھک کرتا ہے. اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل. یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ. امیر ملت تھی جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی. مسلمان تھے ہی نہیں. ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے بعد رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو اسٹیج پہ چڑھ آیا. وہ کہتا میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی، پر مارا ذرا صحیح کر دی. وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا. پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، حضور کی خلاص بھی ٹھیک نہیں آتی ہے، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے. میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی. تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے. میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی جو کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار میں گل کر جائے. یہ بات آپ سمجھیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے. میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گیا اور میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ. محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ. کہنے لگی یہاں نہیں، اکیلے میں بات کروں.
حضور میں نے اکیلے میں فرمایا چل میں تیرے ساتھ چل. آپ کو کہانی نہیں سنا رہا, اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے. لکھ لو اس کو دل کی تختی پر, پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں. یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائے نا تو بڑے کام غلط ہو جائیں, لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں. اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے, اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں. اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے. اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھائی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے, بتاؤ. لوگوں نے کہا حضور آپ ہی سب سے بہادر ہے, زمانہ جانتا ہے. تو جناب علی رو پڑے, فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے, میں بتاتا ہوں کون ہے. میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا نا میں حرم کعبہ جاتا ہوں, تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ والی حدیث یاد کرتا ہوں. یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے, اس کو میں اپنے ذہن میں حاشیہ خیال میں لاتا ہوں. جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے. جناب کون ہے؟ فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے سردار کٹھے ہو کے محبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے. حضور کو گرا لیا نبی پر. میٹھائی کھانا صرف سنت نہیں, انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہے. حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں. حضور معراج پہ گئے, واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا, اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے, لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے, اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی, باقی معراج نہیں, وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اعوذ باللہ السمیع العلیم 3 دفعہ یہ پڑھو, اور 1 دفعہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا, اس کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فرمایا 3 دفعہ اس کو پڑھو, اور 1 دفعہ سورہ حشر کی 3 آیتیں, 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام. صبح کیا ہے شام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں صبح سے مراد ہے آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج نکلنے تک. آدھی رات ڈھلنے سے لے کر یعنی تہجد کا ٹائم سے لے کر سورج اور شام کیا ہے دوپہر ڈھلنے سے لے کر مغرب کی اذان تک, یہ شام ہے. اب سن لیں, یہ ترمذی کی حدیث ہے سیاستہ کی. نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی اور 1 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی, 1 دفعہ صبح پڑھے 1 دفعہ شام پڑھے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک, اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے. چلے میں تو اس بات پہ بھی بڑا راضی ہوں کہ پہلی دفعہ اہل سنت میں ایسا ہو رہا ہے کہ وظیفہ ملنے پر لوگ نہ. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, زور کی نماز تھی, عصر کی نماز تھی, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا, نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا, تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا, اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی.